مسیح میں میرے پیارے عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسیحی مسافروں کی مانند ہیں۔ مسیحی اس دنیا میں مسافروں کی مانند ہیں۔ عزیزو، ایک مسافر جب کسی ملک میں رہتا ہے تو ایک چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں پر مستقل نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پر اس علاقے کے اندر مقیم ہے۔ چاہے وہ کوئی مرد یا عورت ہو، لیکن اس کا وہاں پر رہنا ایک عارضی طور پر ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ وہاں پر مسافر ہے۔ اور بائبل بھی ہمیں یہ بات بڑے واضح طور پر بتاتی اور سکھاتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہیں۔ یہ دنیا جو سا ہے، یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں پر ہم نے مستقل رہنا ہے، بلکہ اس باطنی بدن کے اندر جو سا ہے، ہمارے اس بدن کے اندر، باطن کے اندر جو روح ہے، اس نے کچھ عرصہ اس دنیا کے اندر گزارنا ہے اس جسم کے ساتھ۔ اور پھر بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے اس اعلیٰ مقام پر، اپنے اس ملک کے اندر جانا ہے جس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ملک کا کوئی ایمبیسیڈر ہوتا ہے اور وہ کسی ملک میں رہتا ہے تو بے شک وہ اس ملک کے اندر رہتا ہے، لیکن وہ پریزنٹ جو سا ہے اپنے ہی کنٹری کو کرتا ہے۔ وہ اپنے ملک کی ایک شناخت ہوتی ہے، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا رہن سہن، اس کا لباس، وہ اس کے ملک کی پہچان ہوتی ہے۔ اور وہ تمام چیزوں کو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے ملک کی تمام باتوں کو فالو کرتا ہے۔ اور تمام جو سی ہیں وہ انفارمیشن، رولز جتنے بھی اس کے ملک کے ہوتے ہیں، وہ بے شک دوسرے ملک میں رہتا ہے، لیکن وہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے ملک کی باتوں کو فالو کرتا ہے۔ اسی طرح ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اعلیٰ مقام کے اور خدا کے اس اعلیٰ ملک کے، اس اعلیٰ جگہ کے جو ابدی زندگی ہے، اس کے ہم ایمبیسیڈرز ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کے حکموں کو اور اس رولز کو فالو کرنا ہے جو بائبل کے مطابق ہیں۔ آئے میں سزا جلدی سے خدا کے پاک کلام میں سے نکالیے پہلا پطرس، خدا کے پاک کلام میں سے پہلا پطرس، اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اس میں مرقوم ہے: پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی و مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں۔ یعنی یہاں پر مقدس پطرس جو سا ایک بات کو بتاتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر مسافروں کی مانند ہیں، اور اپنی تمام جسمانی خواہشوں سے پرہیز کریں جو روح کے مخالف ہیں۔ ایک چیز کو جاننا ہے کہ ہمارے بدن کی جو سی خواہشات ہیں، یہ حاملہ ہوتی ہیں۔ ہم بہت سی چیزوں کو بلیسنگز تو سمجھتے ہیں، لیکن ایک چیز کو جاننا ہے کہ خدا میں رہنا قناعت کرنا ہے۔ جب ہم خداوند میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے اندر قناعت پذیری آتی ہے۔ خواہشات حاملہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر، ہاں، خدا آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جو ضرورت ہے وہ آپ کی نیڈ ہے، اور وہ جو سی ہے وہ خدا کی طرف سے پوری ہوتی ہے۔ لیکن جو بیجا خواہشات ہیں، جو ضرورت نہیں ہے، وہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو سائیکل کی ضرورت ہے، تو یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے، خدا اس کو پورا کرے گا۔ پھر وقت کے ساتھ اگر آپ کی بائک کی ضرورت ہے تو خدا اس کو مہیا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے تو پھر خدا اس کو مہیا کرے گا۔ نیڈز کے ساتھ جو سے آپ کی ضروریات کے ساتھ خدا کام کرتا ہے۔ لیکن خواہشات حاملہ ہو کہ آپ کے پاس اچھی گاڑیاں، آپ کے میں لینڈ کروزر یا مرسڈیز چاہیے، یا مجھے بہت زیادہ پیسہ ایکسٹرا چاہیے، یہ اگر ضرورت سے بھی زیادہ چاہیے، تو یہ آپ کا لالچ ہے، یہ آپ کی خواہشات جو حاملہ ہوتی ہیں اور انسان کو گناہ کی طرف لے کر آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں جسمانی خواہشوں پر قابو پانا ہے، چاہے وہ چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ نفسی ہو، کوئی بھی ہے، اس پر ہمیں قابو پانا ہے، کیونکہ یہ روح کے خلاف لڑائی کرتی ہیں اور روح کو کمزور کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کے حضور مقبول ٹھہرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حضور مکمل طور پر پریزنٹ کرنا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑی بحث کرتے ہیں غیر قوموں میں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بہترین ہیں۔ ہر ایک مذہب جو سا ہے وہ اسی بات پر زور دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ وہ رشتہ جو باغ عدن میں سے ٹوٹ گیا تھا دوبارہ سے منسلک کرنے کا سبب ہے، جو یسوع کے وسیلہ سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی کو کس طرح بتا سکتے ہیں کہ وی آر دی بیسٹ، وی آر دی بیسٹ۔ ہم بے شک جتنا مرضی اپنے آپ کو اچھا بیان کریں یا بائبل کی باتوں کو اچھا بیان کریں، ہم کبھی کسی کو تنبیہ نہیں کر سکتے، ہم کبھی کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک ہی بات ہے جو مقدس پطرس 12ویں آیت میں فرماتا ہے، پہلا پطرس 2 باب اس کی 12ویں آیت میں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاخطہ کے دن ملاخطہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ ایک چیز کو جانیے گا کہ اگر ہم نے دوسرے لوگوں میں معاشرے کے اندر مسیح کو پیش کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنا نیک چال چلن رکھنا پڑے گا۔ ہمارے کرسمس، ہمارے ریزوریکشنس ڈے جو سا ہے، جس کو عام زبان میں ہم ایسٹر کہتے ہیں، اس کے اندر شراب نوشی سے پرہیز کرنا ہے۔ ہمیں ہر طرح کے ناچ و ناچ غلم جو سے ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ خوشی کے اندر سنجیدگی کو رکھنا ہے، کامتے ہوئے خوشی منانی ہے۔ ہر طرح کی جو سا بے جا فیشن جو سا ہے اس سے اپنے آپ کو پرہیزگار کرنا ہے۔ ایون اب تو یہ وقت آ چکا ہے کہ چرچز کے اندر فیشن آ چکا ہے، ایون یہاں تک ہے کہ دوپٹے کی جو سی عظمت ہے اس کو اتار دیا گیا ہے۔ یورپ میں دیکھیں، باہر کی کنٹریز میں دیکھ لیں، خدا کا کلام پیش کیا جاتا ہے، لیکن دوپٹہ وہ اس لیے نہیں لیتے کہ معاشی طور پر وہ سمجھتے کہ یہ شاید جو سا ہے کمزوری ہے، یہ شاید جو سا ہے یہ ماڈرنزم کے اندر جو سا ہے یہ ایک بیریئر ہے، جبکہ بائبل اس کی آپ کو تنبیہ کرتی ہے، بائبل اس کے متعلق آپ کو بڑے واضح طور پر بتاتی ہے، یہ نصیحت کا سبب ہے۔ اس لیے ہم نیک کاموں کے سبب سے، اپنے نیک چال چلن کے سبب سے خدا کی تمجید غیر قوموں میں کرتے ہیں۔ 13ویں آیت کہتی ہے، خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو۔ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ پھر جب ہم نیک چال چلن چلتے ہیں، نیکی سے رہتے ہیں، تو پھر دون سا ہے دنیاوی طور پر ہمیں تابع رہنا ہے۔ اگر ہم جاب کرتے ہیں تو پھر ہم کام چور نہ ہوں، ہم جو سا ہے بدگوئی نہ کریں، ہم جو سا ہے کسی کے لیے حسد نہ کریں، بلکہ ایمانداری سے، چاہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہم نے ایمانداری کے ساتھ جو سے ہے خدا کے کاموں کو جو سا ہے کرنا ہے۔ 15ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے دانا آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ تو ہم نیکی کے ذریعے جو سا وہ باتیں جو دنیاوی طور پر بڑی کامیابی کی نظر آتی ہیں، آپ کی زبان، آپ کا رویہ جو سا ہے وہ آپ کو ترقی دیتا ہے، لیکن یہ جہالت ہے۔ ہم نے نیکی کے ذریعے ان تمام چیزوں پر جو سا ہے غالب آنا ہے۔ تو ہمیں جو سا ہے 17ویں آیت جو سی ہے وہ بڑی خاص طور پر بتاتی ہے، سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ یعنی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی تعظیم کریں، نیکی کریں، محبت رکھیں۔ بے شک، اور محبت ہے کس کے ساتھ ہے؟ محبت ہے ہماری ان لوگوں سے جو ہم سے دعوت رکھتے ہیں، اور یہ محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ ان کے متعلق کوئی ایب جوئی نہ کریں، ان کی باتوں کی برداشت کریں، تو تب آپ خدا کے جو سے ہیں مقبول ٹھہرتے ہیں۔ اور ہمیں اس دنیا میں سے نکلنا ہے، یہ دنیا کی لذتوں سے، دنیا کے کاموں سے نکلنا، اور اپنے آپ کو سیپریٹ اور جدا رکھنا ہے، اور اپنے چال چلن سے خدا کی تعظیم کو ظاہر کرنا ہے۔ پیدائش 12 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ یہی بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے بھی اس ملک سے نکلنا ہے، اور جو ملک خدا دکھاتا ہے ہم نے وہاں پر بسنا ہے، اور وہ ابدی مقام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ناطے داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام رسمیں جس کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ دنیا کی تمام خواہشات جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ تمام لوگ جو ہمیں بدکاری گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن ان کی لذتیں بہت ہیں،
ہم نے نکلنا ہے، ہم نے جدا ہونا ہے، اور جہاں پر خدا ہمیں ٹھہراتا ہے ہم نے اس مقام کے اوپر ٹھہرنا ہے، اور یہی میری اور آپ کی برکت کا سبب ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر مسافروں کی مانند ہیں۔ آئے میں سزا خدا کے پاک کلام میں سے دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 17ویں آیت کو نکالیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، اور پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ہم مسیح میں جب آتے ہیں تو پھر ہم نئی مخلوق کی مانند ہوں، تاکہ لوگ جانیں کہ ہم تبدیل ہو چکے ہیں، ہماری پرانی چیزیں جائیں اور سب نئی ہو جائے، ہمارا رویہ نیا ہو جائے، ہمارے کپڑے، اگر ہم فیشن کرتے تھے تو فیشن والے کپڑے بدل جائیں، اگر ہم بالوں کا سٹائل ایسا رکھتے تھے جو بائبل کے مطابق نہیں ہے، وہ تبدیل ہو جائے، ہماری گفتگو، ہمارا چال چلن، ہمارا رویہ، ہماری ادائیں، ہمارا جو صاحب ملنا، تعلق رکھنا، ہماری زبان کی گفتگو، یہ سب چیزیں تبدیل ہوں اور کہ خدا کے کلام کے موافق ہو، تابع داری میں ہوں، تب ہی ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں۔ آئے ہم دیکھیں گے کہ ایک مسافر کی جو سا ہے، جو اس دنیا کے اندر ہم مسافروں کی مانند ہیں، تو پھر ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہم کس رویے کے موافق ہونے چاہیے، ہمارا چال چلن جو سا ہے، اگر ہم خدا میں رہ رہے ہیں، پردیسیوں کی مانند ہے، تو پھر ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ آئیں عبرانیوں 11 باب اس کی 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدے کی ہوئی چیزیں نہ پائیں گے، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی و مسافر ہیں۔ جو لوگ خدا میں چلتے ہیں وہ ایمان میں قائم رہتے ہیں، اور پھر وہ ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ وہ اس زمین پر مسافروں کی مانند ہے۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو جدا کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو مسافروں کی مانند رکھنا ہے۔ جب تک ہم ایک چیز کو اپنی زندگی کے اندر اس کو استراحت نہیں کرنے دیں گے، تب تک ہم برکت نہیں حاصل کر سکتے کہ ہم اس دنیا میں مسافروں کی مانند ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنا دل لگا لیں گے اور تسکین پائیں گے، اگر ہمارے پاس اچھی جاب ہے، اگر ہمارے پاس اچھی پینشنز آتی ہے، بچے اچھے جو سے مقام پر ہیں، اور ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، اور ہمارا دل ان باتوں پر لگا ہے اور خوشی اس باتوں پر ہے، تو پھر ہم آسمان کی تیاری نہیں کر سکتے۔ آئے میں سزا خدا کے پاک کلام میں سے کلسیوں 3 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھیں گے۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ ہم اس ورسز کے اندر سیکھتے ہیں کہ ہم نے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے، نہ کہ زمین کی چیزوں کی۔ یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر، چاہے وہ عام شخص ہے یا اسپریچول شخص ہے، کوئی خادم ہے یا کوئی بھی ہے، تمام لوگ اس وقت موجودہ حالات میں زمین کی چیزوں کی خواہش میں ہیں۔ ہم بڑے بڑے سٹینڈرڈ، بڑے بڑے معیار، بڑی بڑی جو سی بلڈنگز، بڑے بڑے جو سے ہیں لیولز، بڑے اعلیٰ رتبے چاہتے ہیں، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہم تمام کے تمام جو سے ہیں پھر زمینی چیزوں کی تلاش میں ہیں، جبکہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں خدا کے حضور مقبول ٹھہرنا ہے۔ تب ہی ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے، اور ہم خدا کے وعدوں کے موافق اپنی زندگی کو گزار سکیں گے، اور خدا ہمیں بہت برکت دے گا۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سی زندگی کا انداز جو سا ہے، جب ہم اگر زمین پر مسافروں کی مانند ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر وہ کون سا طرز عمل ہونا چاہیے، ہمارا رہنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں جانیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ لوگ کس طرح ہماری شخصیت سے جان سکتے ہیں کہ ہم برگزیدہ ہیں، ہم خدا میں چلنے والے لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس کے لیے ہم فلپیوں 2 باب اور اس کی 14 آیت کو دیکھیں، 14-15 کو۔ اس میں لکھا ہے، سب کام شکایت و تکرار کے بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور پھولے ہو کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو۔ یعنی ہمارا جو سا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بے عیب ہو،
تکرار کے بغیر ہو، شکایتوں کے بغیر ہو، جو کچھ ہمیں ملتا ہے ہم اس میں خدا کا شکر ادا کرو۔ اس میں لکھا ہے جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو، یعنی کیونکہ اس لیے کہ ہم اگر بے عیب ہیں، ہم بغیر تکرار کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور ہر بات میں شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہم چراغوں کی مانند ہیں جس کی روشنی میں لوگ چلتے ہیں۔ لوگ ہم سے سیکھیں گے وہ طرز عمل جو مسیحیت کا ہے، وہ طرز عمل جو خدا کی خوشنودی کا ہے۔ 16ویں آیت لکھتی ہے اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ یہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت کی گئی۔ یعنی پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ اگر تم ایسا چلو گے تو پھر میری جو سی محنت، میری جو سٹرگل تھی وہ بے فائدہ نہیں ہوگی، اور میں جو سا ہوں، میری جو محنت ہے، جو میں نے اپنی زندگی کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ تم اس میں سے سیکھ سکو، جب وہ باتیں، وہ کردار تمہاری زندگی کے اندر نظر آئیں گے تو پھر جو سا ہے میں تسکین پاؤں گا۔ غلطیوں 2 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ محبت ہے جو مسیح نے کی ہے۔ اب پالوس رسول کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، میں نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے، میں مسیح کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری نے میری خاطر کفارہ دیا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزو، خدا نے آپ کی خاطر کفارہ دیا ہے، میری خاطر کفارہ دیا ہے، اور اپنی زندگی کو مسافر جانے، دنیا کی خواہشات کو ترک کیجئے، اس کے دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو جدا کیجئے اور خدا کی خوشنودی میں رہیے اور کانپتے ہوئے خوشی منائیے، اور خدا یہ جان کر کہ ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہیں اور ہم نے اپنے ملک واپس لوٹنا ہے، اپنی زندگی کو گزاریے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔